السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی۔ بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، یہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے۔ بہت چھوٹی حدیث ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مثال سے سمجھایا۔ بہت پیاری مثال دی حضرت نے۔ قرآن اور حدیث اللہ نے بھی اور ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دین کو، اس شریعت کو ہمیں مثالوں سے سمجھایا ہے۔ بہت اگزامپل دیے، بہت مثالیں دی تاکہ دین سمجھ میں آ جائے، سمجھانے کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شرک اور غیر شرک کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا کیا مثالیں قرآن میں دی۔ ایک جگہ فرمایا کہ ایک وہ انسان ہے، ایک وہ غلام ہے جس کے متعدد مالک ہیں، اور ایک وہ غلام ہے جس کا ایک ہی مالک ہے۔ آپ بتاؤ کہ آپ کس غلام کو پسند کرو؟ دنیا جانتی ہے اسی غلام کو پسند کریں گے جو ایک کا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تم دنیا میں ایسے غلام کو پسند کرتے ہو جس کا آقا ایک ہو، تو پھر تم اس کائنات کے بنانے میں دوسروں کو میرے ساتھ شریک کیوں کر رہے ہو؟ ایک اللہ کو مانو، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ کبھی مثال دے کر فرمایا کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اوہو، کیسی مثال دی اسکارپیو کی، مکڑی کی، کہ وہ جالا بنا رہا ہے اور دنیا میں سب سے کمزور مکان اسی کا ہے۔ سب سے کمزور، ذرا سا بچہ بھی یہ انگلی مار دے اس کا مکان ٹوٹ جاتا ہے۔ اس مثال میں کیسے سمجھایا؟ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے مکانات تھے، وہ کہیں بھی رہ سکتا تھا، اس کو اتنا کمزور مکان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اتنا کمزور مکان کہ انگلی سے ٹوٹ جائے، کیا ضرورت تھی اس کو؟ اتنے بڑے مکان تھے، وہ کہیں بھی رہ جاتا۔ اور اتنے بڑے مکان کے ہوتے ہوئے کمزور مکان پر اعتماد کیا اس نے۔ اتنا بڑا مکان اور اس نے ایک کمزور مکان بنایا۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک اسی طرح جو لوگ شرک کرتے ہیں، دنیا میں دوسروں کو مانتے ہیں، میں اتنا بڑا رب ہوں، اتنے بڑے رب کے ہوتے ہوئے کمزوروں کی عبادت کر رہے ہو۔ کیسے سمجھا رہا ہے؟ میں اتنا بڑا رب ہوں اور تم میرے ہوتے ہوئے ان کمزوروں کی جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، وہ تمہیں کیا دیں گے؟ ایسی مثالوں سے اللہ قرآن میں سمجھاتا ہے۔ کبھی اللہ نے فرمایا کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت، ایک وہ درخت ہے جو زمین کے اوپر ہے، اندر نہیں گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اندر نہیں گیا وہ ہواؤں سے گر جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کفر اور شرک ایسا ہی ہے،
یہ زمین کے اوپر کے درخت ہیں، ثبات قدمی نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے، یہ ایک ہوا کے جھونکے سے گر جائیں گے۔ ریح عاصف، ایک تیز ہوا چلے گی، گر جائیں گی۔ اور ایک ایمان کی مثال دی اللہ نے، کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، ایک وہ درخت ہے کھجور کا جس کے تنے بہت گہرے اندر میں گئے ہوئے اور بہت بلند ہے۔ فرمایا یہ تیرا ایمان ہے، دل میں اتنا مضبوط ہے اور بلندی اتنی ہے کہ رب کریم راضی ہو رہا ہے۔ ایسے پیاری مثالوں سے سمجھا رہا ہے قرآن میں، اتنی پیاری مثال سے۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثالوں سے سمجھایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جس علم و ہدایت کو لے کر آیا، مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل الغیث الکثیر، میں جس علم و ہدایت کو لے کر آیا اس کی مثال بارش کی ہے، بارش کے پانی کی۔ جیسے بارش کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، میرے علوم کے ذریعے سے مردہ قلوب زندہ ہوتے ہیں۔ بارش سے مثال دی۔ اور ہمارے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے بارش سے مثال دے کر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ تم دنیا بھر کی چیزیں کھا لو پی لو، لیکن پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے۔ کولڈ ڈرنک پیا، پانی لاؤ، آئس کریم کھائی، پانی لاؤ، پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے۔ فرمایا اسی طرح بارش سے مثال دے کر بتایا کہ تم بڑے بڑے ڈبل ماسٹریز کر لو اور گریجویٹ بن جاؤ اور نہ معلوم کیا سے کیا بن جاؤ دنیا میں، اور ساری دنیا کے علوم پڑھ لو اور ناسا میں چلے جاؤ اور جو چاہیں تم کر لو، چاہے چاند پر قدم رکھ دو، ان تمام علوم کے باوجود تمہارے قلب کی پیاس تو میرے لائے ہوئے دین ہی سے بجھنے والی، اس کے بغیر نہیں بجھ سکتی۔ اللہ کے دین ہی سے قلب کو سکون ہوتا ہے، کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ پوچھ لیجئے جو دنیا دار ہے، یہ کسینوں میں کیوں دوڑ رہے ہیں، یہ شراب کے اڈوں میں کیوں دوڑ رہے ہیں، یہ ہر چلتی ہوئی کا ہاتھ پکڑ کر کے راستے میں بے حیائی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تلاش کر رہے ہیں سکون کو، سکون نہیں مل رہا ہے اس میں۔ کاش ان کو کوئی بتا دے کہ سکون محمد الرسول اللہ کے لائے ہوئے دین میں ہے، شریعت میں ہے، اس میں سکون ہے۔ کبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ زمین کی 3 قسمیں ہیں، ایسی پیاری پیاری مثال دی۔ فرمایا ایک زمین وہ ہے جس پر بارش گری تو اس میں سے چیزیں نکلی، پھل فروٹ نکلا، غلہ اور دانہ نکلا۔ یہ تو فقہا کی مثال ہے کہ فقہا نے میرے علم کو لیا، ان کے اندر سے اتحادانہ شان مسائل نکلے، بے شمار مسائل، ایسے ایسے مسائل نکالے کہ ہمارے وہم و گمان میں وہ مسائل نہیں ہو سکتے تھے، ایسے مسائل نکالے۔ میں نے غالباً کسی مجلس میں بتایا تھا کہ ایک عورت حالت حیض میں تھی اور وہ اصل میں میت کو غسل دیا کرتی تھی، عورتوں کو میت کو غسل دیتی تھی۔ اب وہ حالت حیض میں تھی اور جنازہ آ گیا، اب کیا کرے، غسل دینے کا مسئلہ ہے۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ میں پاک نہیں ہوں، کیسے غسل دوں۔ عز الدین ابن سلام رحمۃ اللہ علیہ کو مسئلہ پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں تو غسل دے سکتی ہے۔ اس نے کہا دلیل؟ فرمایا دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں ہوتے تھے، میں حائضہ ہوتی تھی، حیض میں، تو میں اندر جا نہیں سکتی تھی، تو حضرت ونڈو اور کھڑکی سے اپنا سر باہر نکالتے تھے اور میں باہر سے آپ کے سر مبارک کو دھو دیا کرتی تھی پانی کے ذریعے سے۔ عز الدین ابن سلام فرماتے ہیں جب مقدس نبی کا سر حیض کی حالت میں دھویا جا سکتا ہے تو میت کو غسل کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ مسئلہ نکالا، ایسے ایسے مسائل نکالے
کہ جو ہمارے تصور میں نہیں آ سکتے تھے، اور ہمارے لیے زندگی کو آسان کر دیا۔ اور دوسری زمین، فرمایا دوسری زمین وہ ہے جس زمین میں اگتا تو کچھ نہیں ہے، نکلتا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ پانی کا اسٹاک کرتی ہے، تالاب ہے، ریور ہے، پانی کا اسٹاک کرتی ہے۔ یہ مثال محدثین کی ہے کہ جنہوں نے علوم کو جمع کیا تاکہ لوگ اس سے پیے، شریبو و سقو، خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا۔ یہ محدثین کی مثال ہے۔ اور تیسری زمین فرمایا بالکل سیدھی زمین ہے، اس لیے پانی نہیں ٹھہرتا، اور سولتی اور نمکینی ہے، کوئی چیز نہیں اگتی۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے میرے علوم آئے اور انہوں نے اپنا منہ پھیر لیا، یہ وہ لوگ۔ ایسی مثالیں دے کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مال کو خیر کہا، لحب الخیر، تو کیا اس خیر کے اندر بھی شر ہو سکتا ہے؟ اب حضرت کیسے سمجھائے سائل کو؟ بہت سی مرتبہ مثال سے سمجھانا پڑتا ہے۔ ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کے خادم نے مسئلہ پوچھا، فرمایا حضرت حدیث شریف میں یوں آیا ہے کہ جب تک ہو سکے نیک لوگوں کے قریب دفن ہونا چاہیے، نیکوں کے قریب دفن ہو۔ فرمایا حضرت یہ حدیث میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے کہ انسان نیک ہیں تو دنیا کے جس کونے میں دفن کر دو، اور اگر انسان برا ہے تو نبی کے پڑوس میں دفن کرو تو بھی فائدہ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ نیک لوگوں کے قریب دفن ہونا چاہیے؟ نانوتوی نے دیکھا کہ عامی انسان ہے، کیسے سمجھاؤں میں اس کو؟ تو وہ پنکھا ڈال رہا تھا حضرت کو، اس زمانے میں ہاتھ کے پنکھے تھے ہوا کے لیے، وہ پنکھا ڈال رہا تھا۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ یہ پنکھا تو کس کو ڈال رہا ہے، ہوا کس کو لگا رہا ہے؟ فرمایا حضرت آپ کو۔ فرمایا یہ میرے قریب جو بیٹھے ہیں ان کو بھی ہوا لگ رہی ہے نا؟ فرمایا ہاں لگ رہی ہے، لیکن مقصود آپ ہیں، باقی قریب والوں کو بھی لگ رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا پیارے تیرے سوال کا جواب ہے کہ اللہ کی رحمتیں جب اہل اللہ کی قبر پر اترتی ہے تو قریب میں سونے والے پر بھی شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، کچھ نہ کچھ رحمت سے اللہ ان کو بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ والوں کے قبر کے قریب دفن ہو۔ تو مثالوں سے بات سمجھائی جاتی ہے تو سمجھ میں آ جاتی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مال میں شر بھی ہو سکتا ہے، وہ تو خیر ہے، جب حلال کا کمایا ہے، جائز کمایا ہے، محنت کا ہے تو اس میں شر ہو سکتا ہے۔ حضرت نے مثال سے سمجھایا، فرمایا ہاں شر بھی ہو سکتا ہے۔ اور حضرت نے مثال دی، اس زمانے میں چونکہ جانور، اینیمل، اونٹ، ہارس، گھوڑے اسی کو پالا جاتا تھا تو زیادہ تر مثالیں حضرت اسی سے سمجھاتے تھے۔ ایک حدیث شریف میں حضرت نے فرمایا اونٹوں کے چرانے والے اور ان کے دم کے پیچھے ہر وقت رہنے والے، ان کے قلوب بڑے سخت ہوتے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے، اور فرمایا گھوڑے کے پالنے والوں میں تکبر ہوتا ہے، جو جانور میں صفت ہے ہمیشہ جو اس کے پاس رہے گا وہ صفت اس میں بھی آئے گی، اور فرمایا بکریوں کے پالنے والوں میں مسکینیت ہے، اس لیے کہ اس میں مسکینیت ہے، اسی لیے تمام انبیاء کے پاس بکریاں چروائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چرائی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب جانوروں کی صحبت کا اثر پڑتا ہے تو کیا اللہ والوں کی صحبت کا اثر نہیں پڑے گا؟ ضرور پڑے گا۔ بری نظر لگتی ہے، العین حق، وہ باپ کی بھی لگتی ہے، وہ ماں کی بھی لگتی ہے، وہ بہن کی بھی لگتی ہے، وہ بھائی کی بھی لگتی ہے، وہ دشمن کی بھی لگتی ہے، وہ پرایوں کی بھی لگتی ہے، العین حق، نظر لگتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بری نظر سے انسان بیمار ہو سکتا ہے تو کیا اللہ والوں کی نظر سے انسان صالح نہیں بن سکتا؟ اچھی نظر کا بھی اثر پڑتا ہے، اہل اللہ کی نظر سے انسان میں صالحیت پیدا ہوتی، نیکی پیدا ہوتی۔ تو اس زمانے میں چونکہ زیادہ طور پر یہی اینیملز اور جانور پالے جاتے تھے، حضرت اسی سے سمجھاتے تھے
حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایک اونٹ وہ ہے کہ جس کو تم نے کھانے کے لیے چھوڑ دیا اور گرین گرین کھیتی تھی اور گراس نکلا ہوا تھا، اب اگر وہ لالچ اور حرص میں آ کر کھاتا ہی رہا، نہ پیشاب کیا نہ پخانہ کیا، اور وہ حریص اور لالچی بن کر کھاتا ہی رہا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ گراس اس کو ہلاک کر دے گا، اس کے پیٹ کو پھاڑ دے گا، مر جائے گا۔ اور ایک وہ اونٹ ہے کہ جس کو تم نے گرین گھاس میں چھوڑ تو دیا، وہ کھا بھی رہا ہے، پھر کھڑا رہ کر چباتا بھی ہے، پھر دھوپ میں پسینہ بھی نکل رہا ہے، پھر پیشاب پخانہ بھی کر رہا ہے، وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ حضرت نے مثال دے کر فرمایا جو کماتا ہی رہا دنیا کو لالچی بن کر، حریص بن کر، اور اس نے زکوٰۃ صدقات کے عنوان پر اللہ کو نہیں دیا، اس کا مال اس کو ہلاک کر دے گا۔ یہ شر ہے، یہ شر ہے۔ اور جس نے کمایا اور اس میں سے اللہ کے مطالبے پر اللہ کے حق کو بھی ادا کیا، یہ مال اس کو ہلاک نہیں کرے گا، یہ اس کے لیے خیر ہے۔ یہ مال جو ہے اس کے لیے خیر ہے اور بہت بڑی خیر ہے۔ میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، یہ بات ضمناً یاد آ گئی، میں عرض کروں۔ عجیب و غریب بات اس میں لکھی ہے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ یا حضرت مولانا رفیع صاحب نے نقل کی ہے اس کو۔ فرمایا کہ زکوٰۃ، ہدیے کا ثواب زکوٰۃ سے زیادہ ہے۔ www.attableek.com The Reviver of Iman۔ ہدیہ کوئی فرض نہیں۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں نیت تطہیر مال، میرا مال پاک ہو جائے، اور ہدیے میں نیت تطیب قلب مسلم، مسلم کا دل خوش ہو جائے، اور مسلم اللہ کو محبوب ہے تو اللہ کے محبوب کے دل کو خوش کرنا، فرمایا اس کا ثواب زیادہ ہے اس کے مقابلے میں، حالانکہ وہ فرض ہے۔ اور شریعت کے بہت سارے مسائل وہ ہیں کہ جس میں ادنا کا ثواب اعلیٰ سے زیادہ ہوتا ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن سلام کرنے کا ثواب زیادہ ہے واجب کے مقابلے میں۔ جواب دینا واجب ہے لیکن اس کا اتنا ثواب نہیں جتنا سلام کرنے کا ثواب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلام کرنے میں نفس ٹوٹتا ہے، تواضع، للہیت، عاجزی، اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں یہ سلام کرے، میں کیوں کروں، میں تو بڑا ہوں، میں علامہ ہوں، یہ مجھ کو سلام کرے، میں کیوں کروں۔ یہ جو برائی ہے نا، اس برائی کو جب توڑ کر کے کوئی آگے سے خود سلام کرتا ہے، فرمایا جواب سے زیادہ میں تجھے اس سنت پر ثواب عطا کروں گا، حالانکہ سلام سنت ہے، جواب واجب ہے۔ تو شریعت میں بہت سارے مسائل ہیں، تو نبی علیہ السلام نے مثالوں سے سمجھایا۔ یہ جو میں نے حدیث شریف پڑھی یہ بھی ایک مثال ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خاف ادلج، جس کو خوف ہو کہ اگر رات میں دیر سے سفر کروں گا تو دشمن آ جائیں گے، لوٹ لیں گے۔ ادلجہ کا معنی جو ہے جس کو یہ خوف ہو کہ رات میں دیر سے سفر کروں گا تو دشمن وغیرہ لوٹ لیں گے، تو اس نے جلدی سفر شروع کر دیا۔ ادلجہ جلدی سفر شروع کر دینا۔ جس کو خوف ہو اس نے جلدی سفر شروع کر دیا۔ ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو جلدی سفر شروع کر دے گا وہ منزل پر جلدی پہنچ جائے گا۔ مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، اور جلدی سفر شروع کرے گا تو نیند بھی نہیں آئے گی، اور جلدی سفر شروع ہو تو منزل پر پہنچ گیا۔ اور پھر آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ، خوب یاد رکھو اللہ کا جو مال ہے نا وہ بڑا قیمتی ہے، اللہ کا مال بڑا قیمتی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور اللہ کا مال جنت ہے۔ تو یہ جنت کوئی معمولی نہیں ہے، بہت قیمتی ہے۔ یہ ایک مثال دی نبی علیہ السلام نے کہ جو آدمی رات میں ڈرتا ہے، خوف لگتا ہے، وہ جلدی سفر شروع کر دیتا ہے۔ حضور نے اس میں اشارہ فرمایا اگر آپ کو بھی موت کے بعد کے خطرات ہے، ڈر ہے کہ نہ معلوم کیا ہو جائے گا میرا مرنے کے بعد، اس لیے کہ نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بہو، نہ بیوی، کوئی نہیں، اور میری تنہائی ہوگی،
اور میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، اس وحشت میں نہ معلوم میرا کیا ہوگا، اور پھر میدان حشر کا مسئلہ تو بڑا ہی خطرناک ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے سفر شروع کرو اور اعمال صالحہ کرو، یہ ہے۔ اور جو اعمال صالحہ پر لگ گیا وہ منزل پر پہنچ جائے گا، اپنے منزل پر پہنچ جائے گا، بلغ المنزل۔ اور بھائی یہ مسئلہ تو مسلم ہے، مقصود کو پانے کے لیے تکالیف اٹھانی پڑتی ہے، چاہے دنیا مقصود ہو چاہے آخرت مقصود ہو۔ دنیا جب مقصود ہے تو صبح اٹھ کر جاتے ہیں یا نہیں؟ ابھی ونٹر شروع ہو گیا ہے، دیکھیں صبح صبح ونٹر میں کیسے جا رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، ٹھنڈ خوب لگ رہی ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مجھے خود کہا کہ مولانا 40 چل رہی تھی اور میں ایئرپورٹ میں کام کر رہا تھا سامان اٹھانے کا۔ میں نے کہا اتنے؟ کہا ہاں، 3 گلوز پہنتا تھا اور 3 پاؤں میں ساکس پہنتا تھا اور کپڑوں پر کپڑے، پھر بھی بدن کانپتا رہتا تھا۔ کیوں؟ مقصد کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ لیکن عجیب و غریب یہ بھی ضابطہ سمجھ لیں، میں اصول آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا کے مقصد کے پیچھے محنت زیادہ ہے، نفع کم ہے۔ دنیا کے یہ جو مقاصد ہم حاصل کرتے ہیں نا، اس میں محنت زیادہ، صبح سے شام تک کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو تو کتنا نفع ملے گا؟ کا منتھلی آپ کو 3000 تنخواہ ملے گی، 4000 ملے گی، اس میں بھی ہم ٹیکس کاٹیں گے، اس میں بھی فلاں چیز آپ کو دینا ہوگا۔ تو دنیا کے مقاصد میں تکالیف زیادہ ہے، نفع کم ہے، اور آخرت کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تکلیفیں کم ہیں اور نفع زیادہ ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، کتنی تکلیف ہوئی ہم کو؟ عشاء میں کوئی تکلیف ہوئی؟ فجر کی 4 رکعت میں کوئی تکلیف ہوگی؟ فرمایا جب تو نے اس طرح پر 2 نمازوں کو پڑھ لیا، میں رات بھر کے ہر سانس پر تجھے نیکی عطا کروں گا۔ آخرت کے مقاصد میں محنت کم ہے، نفع زیادہ ہے، بہت نفع ہے۔ اور جب اتنا سارا نفع اللہ دے رہا ہے، اتنا سارا نفع اللہ دے رہا ہے، وہ نفع کس شکل میں دیتا ہے؟ وہ نفع دنیا کی شکل میں بھی اللہ دیتا ہے، آخرت کی شکل میں بھی دے گا۔ دنیا کی شکل میں کیا دیتا ہے؟ یہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے نا، آپ یہ نہ سمجھو کہ جو ہے ہماری محنت کا مل رہا ہے، اللہ کی رضا کا مل رہا ہے، اللہ کی رضا کا مل رہا ہے۔ اور آخرت میں تو ہے ہی، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کی جنت تو بہت قیمتی جنت ہے، کوئی معمولی تو رہی ہے۔ ارے دنیا میں 1 بیت کا مکان کوئی آپ کو نہیں دیتا، 1 بیت کا مکان آپ نے رینٹ لیا ہے، اگر 10 تاریخ میں رینٹ نہیں بھرا گیا تو نوٹس آئے گی کہ آپ نے رینٹ نہیں بھرا ہے، اور اگلے مہینے سے ہم خالی کرا دیں گے، بلکہ پینلٹی لگے گی کہ $25 پینلٹی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی جنت کے باب میں فرماتے ہیں کہ جس میں تعب نہیں ہوگا۔ دنیا کا کوئی بھی کام کتنے ہی شوق والا کام کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پیچھے تھکاوٹ ہوتی ہے، تھکاوٹ ہے ہی۔ کیلگری گھومنے جا رہے، ماشاءاللہ شوق سے جا رہے، سینری دیکھیں گے وہاں، بڑے شوق سے جا رہے، لیکن تھکاوٹ ہے۔ کتنے ہی شوق والا آپ کام کرو، اس کے پیچھے تھکاوٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے میری جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی تھکاوت نہیں۔ اور تھکاوت تو بہت دور کی بات، دنیا میں شاندار مکان ہم کو دے دیا جائے رہنے کے لیے، لیکن خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی ناراض ہو کر نکال نہ دے، کبھی ناراض ہو کر نکال نہ دے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، میں وہ جنت دوں گا جہاں تمہیں نکلنے کا اور نکالنے کا خیال بھی پیدا نہیں ہوگا، تم نکالے نہیں جاؤ گے، اس میں دائماً رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔
وما هم منها بمخرجین۔ قرآن پڑھیں ماشاءاللہ، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو دل ہمارا اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس وقت دل پر خیال گزرتا ہے کیا اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، کتنی زبردست نعمت، تو وہ دنیا میں بھی ہماری عبادتوں کا، ہماری آخرت کی محنتوں کا بدلہ دیتا ہے۔ آخرت میں تو ہے ہی، وہ دینے والا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب جنت میں جائیں گے تو سب کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تقدر، نفرت سب کو نکال دے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ اور علی سرر متقابلین، عجیب قرآن بھی ایسے ایسے الفاظ بولتا ہے اللہ، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھیں گے، اس لیے کہ پشت کے پیچھے بیٹھنا، منہ پھرا کر کے بیٹھنا، یہ دلیل دشمنی ہے، اور جنت میں دشمنی نہیں ہوگی، آمنے سامنے بیٹھیں متقابلین، جیسے دوست ایک دوسرے کے ساتھ سامنے بیٹھ کر کے ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ایک نہر ہے، اور اللہ اس کا ایک گلاس پانی پلا دے گا، سب کے دل صاف ہو جائیں گی، کوئی چیز دل کے اندر باقی نہیں رہے گی، سب کا دل صاف ہو جائے۔ لیکن یہ کن کے لیے ہیں؟ یہ ان کے لیے ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر اپنے رب کریم سے ڈرتے تھے۔ من خاف فقد ادلج، جو اللہ کے ڈرتے تھے، جن کو یہ تھا کہ مجھے حاضر ہونا ہے، حساب دینا ہے، جنہیں فکر تھی، اور جنہیں فکر نہیں ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لیے اس میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی چیز نہیں ہوگی، کوئی راحت نہیں، کوئی آرام نہیں، اس لیے کہ دنیا میں اللہ سے ڈرے ہی نہیں تھے، بے فکر بن کر کے زندگی گزار رہے تھے۔ اور اگر دنیا میں نیکی کی بھی ہے ان لوگوں نے جو بے فکرے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ میں دنیا ہی میں تمہیں بدلہ دے دوں گا، آخرت میں کچھ نہیں، عزت دے دوں گا، شہرت دے دوں گا، دولت دے دوں گا۔ کون؟ جو اللہ کے باغی ہے، نافرمان ہے، اس کو نہیں مانتے۔ چیریٹی تو وہ بھی کرتے ہیں نا، ارے ہم سے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، ہاسپٹلوں میں بڑے بڑے روم بناتے ہیں، پورا ایک وارڈ بنا دیتے ہیں، غریبوں اور یتیموں پر بہت دیتے ہیں، ہم سے زیادہ دیتے ہیں وہ۔ لیکن ہاں حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ کبھی میں یہ بھی کر دیتا ہوں کہ اس کے بدلے میں ایمان بھی دے دیتا ہوں۔ اسلمت علی ما اسلفت من خیر۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے دور جاہلیت میں 100 غلام آزاد کیے اور بہت سخاوت کی، مجھے اس کا بدلہ فرمایا یہ اسلام جو ملا ہے اسی کی بدولت ملا۔ تو کبھی اسلام دے دیتا ہے، کبھی عزت دے دیتا ہے، شہرت دے دیتا ہے، مال دے دیتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں۔ اور مومن کا حال یہ ہے، فرمایا مومن کا ایک کھجور کا دانہ جو اللہ کے راستے میں دیا ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ قیامت کے دن اس کے اخلاص کی وجہ سے حق تعالی اس کو احد پہاڑ کے برابر بنا کر دے گا۔ تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے، اور نظام رب بڑا عجیب ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے اکابر میں سے تھے۔ حضرت نے فرمایا، حضرت کی زبان کا یہ واقعہ ہے، حضرت مفتی تقی صاحب نے بھی اس کو کسی جگہ نقل کیا ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہماری بار بار حاضری ہوئی، ہر جمعہ کو ہم جاتے تھے حضرت کی مجلس میں، اور جمعہ کے دن حضرت کے وہاں جمعہ کی نماز کے بعد علماء اور طلباء کے لیے مجلس ہوتی تھی۔ یہ کون ہے؟ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، حضرت مولانا رفیع صاحب، مفتی تقی صاحب، ان کے پیر ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، معلوم ہو تو مرحوم ضیاء بھی انہی سے بیعت تھے، انہی سے بیعت تھے، وہ خطوط بھی چھپے ہوئے۔ تو حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ اپنے بیان میں بیان فرمایا کہ ایک مومن کو وفات کا بالکل آخری وقت ہے، اور اس کو تمنا یہ ہوئی کہ مجھے شہد کھانا ہے، اور شہد وہیں پڑا ہوا تھا سامنے، لیکن کوئی صاحب شہد لینے جا رہے ہیں، ہنی لینے جا رہے ہیں، ادھر میں فرشتے نے ہاتھ مارا۔ وہ فرشتے کا ہاتھ نظر تھوڑے ہی آتا ہے، بظاہر ہم کو لگتا ہے کہ کسی سے گر گیا یا کچھ ہو گیا، لیکن وہ فرشتے نے گرا دیا۔ اور دوسری طرف ایک یہودی کو فیس کھانے کی تمنا ہوئی موت سے پہلے، موت کے وقت،
اور اس کا اپنا ہاؤس تھا جس میں اس نے فیس پال رکھی تھی، لیکن اس وقت فیس تھی نہیں۔ تو فرشتے کو حکم ملا رب کریم کی طرف سے کہ اس میں فیس ڈال دی جائے تاکہ یہ کھا لے۔ فیس کھلا دی گئی، موت اس کی بھی ہو گئی، موت اس کی بھی ہو گئی، فرشتوں کی گفتگو ہو رہی ہے۔ فرمایا یہاں شہد گرا دیا گیا مومن کے لیے اور وہاں فیس لا کر کے ڈالی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا رب کریم نے یہ بتایا کہ یہ مومن نے توبہ کر لی تھی، زندگی صاف ہو چکی تھی، لیکن اس کا ایک گناہ اس کے سر پر باقی تھا، اس گناہ کو لے کر آتا تو قبر میں پکڑا جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے چاہا کہ ہنی نہ کھانے کی اس کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، لیکن میں موت سے پہلے ہی معاف کر دوں اس کو۔ یہ مومن ہے۔ اور وہ یہود ہیں، اس کی تمنا میں نے اس لیے پوری کی کہ اس نے جو کچھ چہری تھی اور دنیا میں جو کچھ کیا تو اس کی تمنائیں پوری کی، یا آخری تمنا کی وہ بھی میں نے پوری کر دی تاکہ آخرت میں کچھ نہ ملے اس کو۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بِقِرَابِ الْأَرْضِ خَطِیَّةً، پوری زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آؤ گے، شرط یہ ہے کہ لا یشرک باللہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا۔ انا اتیت بمثلھا مغفرۃ، تو میں بھی زمین بھر کر اے مومن تیرے لیے مغفرت لے کر آ جاؤں گا۔ یہ مومن کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حدیث شریف جو میں نے پڑھی، اس میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ کا خوف ہے تو اعمال میں جلدی کرو۔ یہ مت سوچو برا ہوں گا تب نمازیں پڑھوں گا، ابھی تو دوڑنے کی عمر ہے، کھیلنے کی عمر ہے، چلنے کی عمر ہے، ابھی اتنی کیا جلدی ضروری ہے؟ جب برا ہو جاؤں گا تب حج پڑھوں گا، جب برا ہو جاؤں گا تب یہ عمل کروں گا۔ یہ بڑھاپے پر نہ ٹالو، ہمیں کل کا بھروسہ نہیں ہے، بڑھاپا کہاں ہوگا؟ ہمیں تو کل کا اعتماد نہیں ہے، کیا معلوم کل بھی ہوتی ہے یا نہیں ہماری۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج کے کام کو آج ہی کر لو، کل پہ نہ ٹالو۔ ہو سکتا ہے کل نہ آئے، اور کل آئی تو کل کے کام اتنے ہوں گے کہ ہم آج کا کام نہیں کر پائیں گے۔ تو نیک کام کے جو جذبات ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں نا، دل میں جذبہ پیدا ہوا میں اس کو $10 دے دوں، دل میں جذبہ پیدا ہوا 2 رکعت پڑھ لوں، دل میں جذبہ پیدا ہوا میں اس کے لیے دعا کر دوں، یہ جذبے پر اسی وقت عمل کر لو، اس لیے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ڈالتا ہے دلوں میں، یہ اللہ ڈالتا ہے، یہ مہمان ہے اللہ کے۔ مہمان کی قدر کریں گے تو مہمان پھر آئے گا، اور مہمان کی قدر نہیں کرو گے، چائے بھی نہیں پلائی ان کو، تو پھر اس صورت میں مہمان نہیں آئے گا۔ اگر میں نے مہمان جو اللہ کی طرف سے الہامات ہوتے ہیں اعمال صالحات میں نے نہیں کیے، اللہ دوسری مرتبہ ایسے دل میں جذبات پیدا نہیں کرے گا۔ اس لیے جو جذبات پیدا ہو نیکیوں کے، اس پر عمل کر لو۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک بنائے، ہمیں صالح بنائے، ہمیں متقی بنائے، ہمیں پرہیزگار بنائے، ہمیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔